یہ ہے 26 دسمبر 2007 کی رات، وقت تقریباً 1 بجے اور مقام زرداری ہاؤس اسلام آباد۔ وہاں قدم رکھتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ندیم تاج، اس وقت کے DGISI۔ چہرے پر سنجیدگی، آواز میں لرزش، اور پھر وہ جملہ جو تاریخ کا رخ بدل دیتا ہے: بی بی آپ کل جلسے میں مت جائیں، ہمارے پاس مصدقہ اطلاع ہے کہ آپ کے قتل کا منصوبہ بن چکا ہے۔ یہ کوئی عام وارننگ نہیں تھی، یہ خود ISI کے ڈائریکٹر جنرل کی طرف سے براہ راست انتباہ تھا۔ بینظیر بھٹو، پاکستان کی سابق وزیر اعظم، مسلم دنیا کی پہلی منتخب خاتون رہنما، اب ایک ایسی رات کا سامنا کر رہی تھی جو شاید ان کی زندگی کی آخری رات بننے والی تھی۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر قتل کا پلان پہلے سے معلوم تھا تو حملہ آوروں کو گرفتار کیوں نہ کیا گیا؟ سیکیورٹی کہاں تھی؟ کیا یہ صرف ایک خودکش حملہ تھا یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی چھپا تھا؟ دوستو، آج ہم لمحہ با لمحہ دیکھیں گے ان کے آخری 24 گھنٹوں کو، جنہوں نے نہ صرف ایک لیڈر بلکہ پورے پاکستان کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اکتوبر 2007، بینظیر بھٹو 8 سالہ جلاوطنی کے بعد پاکستان واپس آتی ہیں۔ کراچی ایئرپورٹ پر لاکھوں لوگ ان کا استقبال کرتے ہیں، لیکن خوشی کا یہ منظر صرف چند گھنٹے ہی قائم رہتا ہے۔ کارساز پر ایک خوفناک خودکش حملہ ہوتا ہے، 140 سے زائد افراد شہید، سینکڑوں زخمی، بینظیر بال بال بچتی ہے۔ یہ صرف ایک اشارہ تھا، اصلی حملہ بھی باقی تھا۔ دوستو، ان دنوں بینظیر بھٹو کو بار بار بتایا جا رہا تھا کہ ان کی جان کو شدید خطرہ ہے۔ خود MI6، CIA اور دیگر بین الاقوامی ادارے انہیں خبردار کر چکے تھے۔ انہوں نے سابق صدر پرویز مشرف کو خط لکھا اور عالمی رہنماؤں سے رابطے کیے۔ بینظیر امریکہ میں اپنے قریبی دوست مارک سیگل کو فون کرتی ہیں۔ آواز میں گھبراہٹ تھی، لیکن لہجہ اب بھی مضبوط، اور وہ کہتی ہے: جنرل مشرف نے مجھے کہا ہے آپ کی سیکیورٹی کا انحصار ہمارے تعلقات پر ہے۔ یہ صرف ایک سیاسی شکایت نہیں تھی، یہ جملہ عدالت میں حلفیہ گواہی کے طور پر درج کیا گیا۔ مارک سیگل نے یہ بات ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں ریکارڈ پر دی، اور یہی نہیں، پرائز وننگ صحافی رون سرسکن نے اپنی کتاب دا وے آف ورڈ میں بھی اس فون کال کا ذکر کیا۔ بینظیر نے خود انہیں بتایا تھا کہ جنرل مشرف کا رویہ نہ صرف سخت تھا بلکہ ان کی جان کو لاحق خطرے کے باوجود لاپرواہ بھی۔ انہوں نے اپنے خدشات امریکن سفارتکار ایان پیٹرسن اور واشنگٹن کے دیگر ڈپلومیٹ سے بھی شیئر کیے، مگر کہیں کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا گیا۔ اور پھر بینظیر نے آخری کوشش کی۔ انہوں نے امریکن اور برطانوی نجی سیکیورٹی کمپنیوں بلیک واٹر اور آرمر گروپ کی مدد حاصل کرنا چاہی، مگر پاکستانی حکومت نے ان کے لیے ویزے جاری کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں ہو رہا تھا جب پاکستان میں الیکشن قریب تھے اور بینظیر کی مقبولیت عروج پر تھی۔ وہ ایک بار پھر وزارت عظمیٰ کی امیدوار تھی۔ اسی دوران صحافی اوون بینٹ جونز کے مطابق بینظیر نے خود خط لکھا کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو ممکنہ ذمہ داروں میں قاری سیف اللہ اختر جیسے لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ ایک ایسا شخص جو پہلے ریاستی اداروں سے جڑا رہا اور پھر جہادی نیٹ ورک سے بھی۔ یہ سب کچھ ایک خطرناک سیاسی ماحول میں ہو رہا تھا جہاں دشمن صرف باہر نہیں، اندر بھی موجود تھا۔ تو سوال یہ ہے، اگر خطرات اتنے واضح تھے تو ویزے کیوں روکے گئے؟ اگر قاتلوں کے خدشات بھی تحریری شکل میں موجود تھے تو سیکیورٹی کیوں نہیں بڑھائی گئی؟ اور کیا یہ سب محض غفلت تھی یا کچھ اور؟ 27 دسمبر 2007، بینظیر بھٹو کا دن معمول سے مختلف تھا۔ صبح انہوں نے افغان صدر حامد کرزئی سے ملاقات کی۔ موضوع وہی تھا، دہشت گردی، سیکیورٹی، پاکستان کی غیر مستحکم صورتحال۔
दोपहर को वो लियाकत बाग रावलपिंडी के लिए रवाना हुई, वही जगह जहां पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान को कत्ल किया गया था। क्या ये महज इत्तेफाक था या कोई तारीख दोहरा रहा था? बेनजीर जलसे में पहुंचती है, लबों पर मुस्कुराहट, लहजे में जोश और चेहरे पर वही पुराना अज़म। हजारों लोग जमा है। बेनजीर एक पुरजोश तकरीर करती है, जमहूरियत, अवामी हकूक और पाकिस्तान के मुस्तकबल पर बात करती है। जलसा खत्म होता है, बेनजीर अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में सवार होती है। काफिला आगे बढ़ता है, अवाम अब भी नारे लगा रहे हैं। और फिर वो लम्हा आता है, बेनजीर गाड़ी के सनरूफ से बाहर निकलती है, हाथ हिलाती है, एक आखिरी सलाम, एक आखिरी रात। फिर अचानक 3 फायर होते हैं, फिर एक जोरदार धमाका, धुआं, चीखें, खून और खौफ। बेनजीर को फौरन रावलपिंडी जनरल हॉस्पिटल ले जाया जाता है। 6:16 पर उन्हें मुर्दा करार दिया जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कत्ल के फौरन बाद सिर्फ 2 घंटे के अंदर अंदर लियाकत बाग का इलाका पानी से धो दिया जाता है। खून, बम के जर्रात, गोलियों के खौल, सब सबूत मिट गए। अक़वाम मुत्तहिदा की 2010 की रिपोर्ट में लिखा गया, तफ्शीश बेसिम्मत थी, इसे खुफिया इदारों और हक्काम ने बुरी तरह मुतासर किया। कत्ल रोका जा सकता था मगर रियासती इदारे नाकाम रहे और जाए वकुआ को धो देना ऐसा अमल था जिसकी कोई माकूल वजह नहीं दी जा सकती। ये रिपोर्ट मजीद कहती है, बैतुल्लाह महसूद की मुबैयना फोन कॉल गैर मोतबर थी और इस पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। रावलपिंडी जनरल हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स ने कहा, हम पोस्टमार्टम करना चाहते हैं मगर हमें इजाजत दरकार है। इजाजत ना हुकूमत ने दी ना खानदान ने। दुबई से आसिफ दरदारी की हदायत पहुंची, नहीं, हमें रियासत पर एतमाद नहीं, पोस्टमार्टम नहीं होगा। यूं सबसे बुनियादी सवाल, असल मौत गोली से हुई या धमाके से, हमेशा के लिए राज में डूब गया। फिर तहकीकात में एक हैरान कुन मोड़ आता है। खुदकुश बमबार बिलाल उर्फ सईद मौका पर मारा जाता है। नूर वली महसूद मौजूदा टीटीपी सरबराह ने 2018 में अपनी किताब में लिखा, हमले में 2 अफराद शामिल थे, बिलाल और इकरामुल्लाह। बिलाल ने गोलियां चलाई और खुद को उड़ा दिया। इकरामुल्लाह जिंदा भाग निकला, बाद में अफगानिस्तान में मारा गया। खालिद शहनशाह, बेनजीर के सिक्योरिटी इंचार्ज, जो कत्ल के वक्त करीबी गवाह थे, कत्ल के चंद माह बाद मारे जाते हैं। ये सब क्या है? इत्तेफाक या एक तरतीब दी गई सफाई? पाकिस्तानी अदालतों में केस चला मगर कोई बड़ा नाम ना पकड़ा गया ना सजा हुई। आज कई साल गुजरने के बाद भी सवाल बाकी है, कातिल कौन था, असल मंसूबा साज कौन था, और सबसे अहम, क्या बेनजीर का खून भी एक फाइल में दफन हो चुका है? दोस्तों, आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।